تو یہ ہمارے دامن اور ہمارے باطن کی کیفیت ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے، ہمارا دل میلا ہو گیا ہے۔ اگر دل سیاہ بھی ہو گیا ہے تو آئیے اس کا علاج بھی ہم دریافت کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ جناب آپ بتائیے، تو میں کہوں گا کہ میں کون ہوں کہ جو دلوں کی سیاہیوں کا علاج بتاؤں۔ آؤ ہم دستک دیتے ہیں دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین کی چوکھٹ پہ۔ حضور رحمت عالم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں، ہمارے باطن میلے ہو گئے ہیں، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو طبیب دل رحمت عالم اس کا علاج بتاتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں۔ تو دل کے زنگ کیسے اتریں گے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے، دل کے زنگ اتارنے کے دو علاج ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، اور دوسری چیز کثرت کے ساتھ موت کی یادداشت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دلوں پر لگے ہوئے زنگ اتار دیں۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت کو شامل کر لیں، ہمارا کوئی دن قرآن مجید کے بغیر گزرے ہی نہ، اور پھر دلوں کے زنگ اترنا شروع ہو۔ یہ کتاب دلوں کو تزکیہ دیتی ہے، یہ باطن کے تصفیے کا سبب ہے، یہ اندر کے میل کچیل اتار دیتی ہے اور روحوں کو مزکہ کرتی ہے۔ اس کتاب کی تلاوت اپنے معمولات زندگی میں شامل کر لیجئے، بلکہ میرے حضور نے فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر ارشاد کیا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا۔ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا علاج نہیں دے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت معمولات زندگی میں شامل کرنا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی، لیکن پھر وہ وقت آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ گھروں سے پاپ میوزک کی صدائیں تو سننے کو ملتی ہے، لیکن قرآن کا نغمہ جا فضا آج کان اس کو ترستے ہیں۔ ہمارے گھر قرآن مجید کی تلاوت سے خالی ہو گئے ہیں۔ صبح اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت یہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے۔ آج تو ہر بندہ صبح اٹھ کے فیس بک ہی دیکھتا ہے، ذرا قرآن کھول کر کے دیکھیے، قرآن روحوں کے اندر لگے ہوئے میل کو اور دلوں کے اوپر چڑھے ہوئے زنگ کو اتارتا ہے۔ بلکہ فرمایا کہ تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ یہ رب سے ہم کلام۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے، لوگ انہیں ملنے گئے تو واپسی پہ کسی نے کہا کہ سہل تم یہاں جنگل میں تنہا کیسے رہتے ہو؟ آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ تمہیں مل جائیں۔ حضرت سہل فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ انہوں نے کہا کسی نے کیا کہنا، بلکہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ آپ تنہا ہیں۔ حضرت سہل بولے نہیں، تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں۔ جب میں اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے میرا تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو یہ رب سے ہم کلام۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے دستے قدرت میں ہے۔ نشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے، یہ اللہ کا پاکیزہ کلام جو حضور کی معرفت، ہمارے نام رب کا پیغام ہے، اور ہم اس کتاب سے اتنے دور
کہ اس کے مندرجات ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ کتاب ہدایت ہماری زندگی کے سارے دکھ یہ کتاب مٹائے گی، ساری ظلمتیں یہ کتاب ختم کرے گی، لیکن ہم نے اس کتاب سے اپنا ربط کمزور کر دیا۔ تلاوت کا تعلق رہ گیا تھا، وہ بھی ہمارا کمزور پڑ گیا۔ اب صرف کتاب زیارت کے طور پہ ہمارے گھروں میں یہ کتاب موجود ہے، کبھی ہم اٹھا دیتے ہیں اور اوپر غلاف پر پڑا ہوا گرد جھاڑ کے پھر وہیں رکھ دیتے ہیں۔ اس کتاب کی تلاوت ہماری زندگیوں میں نہیں رہی تو آج ہماری زندگیاں دکھوں سے بھر گئی۔ ہر شخص یہ کہتا ہے میرے گھر میں جادو ٹونا ہے، کوئی آسیب کا سایہ ہے، کوئی بدروحیں ہیں۔ میں کہتا ہوں گھر میں قرآن نہیں ہے تو بدروحیں تو ہوں گی۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت معمول حیات ہوتی تو بدروحیں نہ اترتی، تمہارے گھروں میں فرشتے اترتے، رحمتوں کا نزول ہوتا اور کرم نوازیوں کے اجالے تمہارے گھروں پر سایہ فگن ہوتے۔ لیکن ہم نے اس کتاب سے تعلق توڑ دیا۔ اس کتاب سے اپنے تعلق کو دوبارہ مضبوط کیجئے گا تاکہ دلوں کے اوپر چڑھے ہوئے زنگ اس کتاب کی تلاوت سے، اس کتاب کی تفہیم سے اور اس کتاب پر عمل کرنے سے اتر جائیں۔ یہ میرے حضور نے نسخہ بتایا کہ دلوں کے اوپر زنگ لگ جائیں تو ان کو اتارنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ دوسری بات جو دلوں کا زنگ اتارتی ہے وہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھیں۔ موت کو آپ کثرت کے ساتھ یاد رکھیں گے تو امیدیں بھی قلیل رہیں، ورنہ انسان کی امیدیں اور آرزویں بے قابو ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ امیدوں کو جتنا مرضی بڑھا لو، کہیں مقام ایسا نہیں آتا جہاں جا کے کوئی شخص مطمئن ہو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو وہ آرزو کرے گا کہ دوسری وادی مجھے ملے۔ تو جہاں بھی جتنا بھی اسے نواز دیا جائے تو وہ پھر بھی کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، وہ آگے 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 دیکھتا رہتا ہے، اور یہ دوڑ اس کی پوری زندگی کی خوبیوں کو، پوری زندگی کے کمال کو اور اس کے مقصد حیات کو آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانے کا گر جو لوگ سیکھ جاتے ہیں، زندگی کی مقصدیت میں وہی پاتے ہیں، اور یہ ان کو گر آتا ہے جن کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اور آرزویں محدود ہوتی ہیں، اور یہ ان لوگوں کو مقسوم ہے، ان لوگوں کا مقدور ہے جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھتے۔ ہماری زندگی کی منصوبہ بندی کے اندر جب موت بھی کہیں کھڑی نظر آتی ہے اور ہم اس خیال میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی وقت بھی فرشتے آ کے ہماری روح اچک لیں گے، تو پھر ہمارے معمولات بھی مرتب ہو جاتے ہیں اور ہماری زندگی میں آرزویں بھی بے قابو نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو موت کی کثرت یاد کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے، اور یہ دلوں کو زنگ اتارنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد کیا۔ میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت کیا، انبیاء علیہ السلام موت کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجاع، اے اللہ اچانک اور موت سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں۔ اللہ کا نبی تو ہر دم تیار ہے، اللہ کے نبی کے دامن پر تو گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہو سکتا۔ پاکیزہ دامن ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، لیکن تعلیم امت کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آئی۔ حضرت اسرائیل ایک دن حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم نے تو عہد کیا تھا کہ میں اچانک نہیں آؤں، اور تم اچانک آ گئے، کوئی قاصد بھی نہیں بھیجا۔ عرض کی حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے، میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ عرض کی آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ موت کا قاصد، یہ ڈوبتا ہوا سورج موت کا پیغام۔
جب سفید بال اترنے لگے تو سمجھ لو موت کا قاصد، جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب آنکھوں کی بینائی کم پڑنے لگے، جب بولتے ہوئے زبان میں لکنت آنے لگے، جب اعضائے بدنیاں مدمحل ہونے لگیں، تو سمجھ لو یہ موت کا پیغام۔